السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم پڑھنے والے ہیں کتاب نصاب الصرف کا سبق نمبر 12۔ آئیے تو بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نون تاکید کا بیان، یعنی اس سبق کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں نون تاکید کا بیان۔ نون تاکید کی تعریف: وہ نون جو فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے اور اس کے معنی میں تاکید پیدا کر دیتا ہے، جیسے لیضربن، ضرور مارے گا وہ ایک مرد۔ یعنی نون تاکید کسے کہتے ہیں؟ تو نون تاکید اس نون کو کہتے ہیں جو فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے اور پھر اس کے معنی میں تاکید پیدا کر دیتا ہے۔ لیضربن، ضرور مارے گا وہ ایک مرد۔ نوٹ: نون تاکید دو طرح کا ہوتا ہے، مشدد اور ساکن۔ مشدد کو نون ثقیلہ اور ساکن کو نون خفیفہ کہتے ہیں۔ نون ثقیلہ کے احکام: نون ثقیلہ پر 6 صیغوں، 4 تثنیہ اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر میں کسرہ آتا ہے، لیضربان، لیضربنان، اور باقی تمام صیغوں میں فتح آتا ہے، جیسے لیضربن، لتضربن۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو نون ثقیلہ ہے تو نون ثقیلہ پر 6 صیغوں کے اندر کیا آتا ہے؟ کسرہ آتا ہے، اور باقی تمام صیغوں پر فتح آتا ہے، یعنی زبر آتا ہے۔ 6 صیغے کون سے ہیں جس میں نون ثقیلہ کے اوپر کسرہ آتا ہے؟ تو 4 تو تثنیہ کے ہو گئے، اور پھر 2 جمع مؤنث غائب و حاضر۔ اس میں کیا آتا ہے؟ زیر آتا ہے نون ثقیلہ پر، لیضربان، لیضربنان۔ تو جو لیضربان ہے یہ کیا ہے؟ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور لیضربنان یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اور لیضربن، لتضربن یہ دیگر صیغے ہیں اور ان پر زبر آیا ہے۔ نمبر 2، نون ثقیلہ کا ما قبل حرف 5 مرفوع صیغوں، واحد مذکر غائب و حاضر، واحد مؤنث غائب اور واحد جمع متکلم میں مفتوح ہوتا ہے، جیسے لیضربن۔ ایک صیغہ واحد مؤنث حاضر میں مکسور ہوتا ہے، جیسے لتضربن۔ 2 صیغوں جمع مذکر غائب و حاضر میں مضموم ہوتا ہے، جیسے لیضربن۔ اور 6 صیغوں، 4 تثنیہ اور جمع اور مؤنث غائب و حاضر میں نون ثقیلہ کا ما قبل الف ہوتا ہے جو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، جیسے لیضربان۔ مطلب نون ثقیلہ کا ما قبل حرف، یعنی جو نون ثقیلہ ہوتا ہے، نون ثقیلہ کہاں آتا ہے؟ نون ثقیلہ فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے۔ تو جو نون ثقیلہ ہے اس سے ما قبل کا معنی ہے اس سے پہلے جو حرف آئے گا 5 مرفوع صیغوں، یعنی واحد مذکر غائب و حاضر، واحد مؤنث غائب اور وہ واحد جمع متکلم میں مفتوح ہوتا ہے۔ یعنی نون ثقیلہ فعل مضارع کے آخر میں ہوتا ہے، اور 5 صیغوں میں نون ثقیلہ سے ما قبل کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے۔ یعنی جو 5 صیغے ایسے ہیں جس میں نون ثقیلہ کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 واحد مذکر غائب، نمبر 2 واحد مذکر حاضر، نمبر 3 واحد مؤنث غائب، نمبر 4 واحد متکلم، نمبر 5 جمع متکلم۔ ان 5 صیغوں میں نون ثقیلہ سے ما قبل جو حرف ہوگا اس پر کیا ہوگا؟ زبر ہوگا، جیسے لیضربن۔ تو لیضربن یہ جمع کا صیغہ ہے، لیضربن یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں نون جو ثقیلہ ہے اس سے ما قبل کیا ہے؟ حرف پر زبر ہے۔ ابھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ اس سے ما قبل جو حرف ہوگا وہ مفتوح ہوگا، یعنی اس پر زبر ہوگا۔ اب ایک صیغہ یعنی واحد مؤنث حاضر میں مکسور ہوتا ہے۔ جو واحد مؤنث حاضر ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ حرف کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے۔ لتضربن، لتضربن میں جو نون ثقیلہ ہے اس سے ما قبل، اس سے پہلے جو حرف ہے با، اس پہ کیا ہے؟ زیر ہے، اور یہی بتا رہے ہیں کہ نون ثقیلہ کا ما قبل حرف ہے تو وہ ایک صیغہ ایسا ہے جس میں نون ثقیلہ سے ما قبل جو حرف ہے مکسور ہوتا ہے، وہ مکسور ہوتا ہے، یعنی اس پر زیر ہوتا ہے۔ اور 2 صیغوں میں یعنی جمع مذکر غائب و حاضر میں کیا ہوتا ہے؟ مضموم، یعنی ضمہ ہوتا ہے، جیسے لیضربن۔ اور 6 صیغوں مطلب 4 تثنیہ، 2 جمع مؤنث غائب و حاضر میں نون ثقیلہ کا ما قبل الف ہوتا ہے جو ہمیشہ
ساکن ہوتا ہے، جیسے لا یضربان، یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں۔ باقی جو 6 صیغے ہو گئے، جیسے 4 تثنیہ کے، 2 جمع مؤنث غائب و حاضر، تو اس میں کیا ہوتا ہے جو نون ثقیلہ کا ما قبل ہے یعنی پہلا ہے، نون ثقیلہ سے جو پہلے آئے گا، تو نون ثقیلہ سے پہلے کیا ہوگا؟ الف ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے۔ تو جو پوائنٹ نمبر 2 تھا اس میں یہ بتانا چاہ رہے تھے جو نون ثقیلہ ہے، نون ثقیلہ کیا ہوتا ہے؟ مشدد بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو نون تاکید ہے، نون تاکید اسے کہتے ہیں جو فعل مضارع کے آخر میں ہو اور اس میں فعل مضارع میں تاکید پیدا کرے، اور وہ 2 طرح ہوتا ہے، نون ثقیلہ خفیفہ۔ تو جو نون ثقیلہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی مشدد والے، مشدد والا جو نون تاکید ہوتا ہے اسے نون ثقیلہ کہتے ہیں، اور اسے نون مشددہ بھی کہتے ہیں۔ تو جو نون ثقیلہ ہے اس سے ما قبل جو حرف ہوتا ہے وہ 5 صیغوں میں تو مفتوح ہوتا ہے، وہ 5 صیغوں میں مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس پہ زبر ہوتا ہے۔ وہ صیغے ابھی ہم نے پڑھے تھے، جیسے واحد مذکر غائب و حاضر، واحد مؤنث غائب اور جمع متکلم، واحد متکلم، ان میں زبر ہوتا ہے، اس سے ما قبل جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر۔ اور ایک صیغے کے اندر مکسور ہوتا ہے، کیا مکسور ہے؟ نون ثقیلہ نہیں بلکہ نون ثقیلہ سے ما قبل جو حرف ہے، یعنی نون ثقیلہ سے پہلے جو حرف آتا ہے اس پر مکسور ہوگا، یعنی وہ اس پر زیر ہوگا، جیسے کہ لا تضربن، وہ ایک ہی صیغہ ہے، واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے جس پر کیا ہوتا ہے؟ نون ثقیلہ سے ما قبل جو حرف ہے وہ 2 صیغے کون سے؟ جمع مذکر غائب و حاضر، اس میں مضموم ہوتا ہے وہ حرف لا یضربن، اور 6 صیغے یعنی 4 تثنیہ کے اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر، اس میں نون ثقیلہ کا جو ما قبل حرف ہے اس پر کیا آتا ہے؟ اس سے پہلے وہ الف ہوتا ہے، یعنی نون ثقیلہ کا ما قبل حرف کیا ہوتا ہے؟ الف ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ساکن ہوتا ہے، جیسے لا یضربان۔ پوائنٹ نمبر 3 کیا ہے؟ نون ثقیلہ کے فعل مضارع پر داخل ہونے کے سبب اس میں درج ذیل تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ نون ثقیلہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ تو یہ تبدیلیاں بتا رہی ہیں، اس میں جو بیان کی ہوئی ہیں یہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ الف 2 صیغوں یعنی جو 2 صیغے ہیں جمع مذکر غائب و حاضر، تو ان کے آخر سے واو جمع گر جاتا ہے، جیسے یفعلون ہوتا ہے، یفعلون، تو یفعلون میں جو لام واو پیش لو ہے تو اس کا جو واو ساکن ہے وہ گر جاتا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ لا یفعلن، اور تفعلون سے لا تفعلن، تو یہی بتا رہے ہیں، یعنی جمع مذکر غائب و حاضر کے آخر سے جو واو جمع ہے، یعنی جمع کے صیغے میں جو واو ساکن ہوتا ہے اسے گرا دیا جاتا ہے۔ ایک صیغہ واحد مؤنث حاضر کے آخر سے یا گر جاتی ہے، یعنی جیسے ہوتا ہے نا تفعلینا، تفعلینا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لام یا زیر لی ہوتا ہے، تو جو یا ہے وہ گر جاتی ہے، جیسے تفعلینا سے لتفعلن۔ جیم 7 صیغوں یعنی 4 تثنیہ، جمع مذکر غائب و حاضر، واحد مؤنث حاضر کے آخر سے نون اعرابی گر جاتا ہے، یعنی جو ہم نے پڑھا تھا لم میں لن کے اندر کہ نون اعرابی گرتا ہے، انہی 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جاتا ہے نون ثقیلہ کے داخل ہونے سے۔ تو یہی بتا رہے ہیں، جیسے یفعلان سے لا یفعلان، یہ نون اعرابی ہے وہ گر گیا اور نون ثقیلہ داخل ہو گیا۔ دال 5 مرفوع صیغوں کے آخر میں حرف علت واو یا پھر یا ہو تو وہ برقرار رہتا ہے، اور اگر الف ہو تو وہ یا سے تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے یدعو سے لا یدعون، اور یرمی سے لا یرمین، اور یخشا سے لا یخشین۔ مطلب یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو 5 مرفوع صیغے جو ہم نے پڑھے تھے ابھی، وہی 5 صیغوں کے آخر میں اگر واو ہو یا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ برقرار رہتا ہے، گرتا نہیں ہے، اور اگر الف ہو تو اسے یا سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ہاں 2 صیغوں جمع مؤنث غائب و حاضر کے آخر میں موجود نون ضمیر کے بعد الف کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ نون ضمیر جو ہوتا ہے جسے نون جمع بھی کہتے ہیں، تو اس سے ما قبل کیا جاتا ہے؟ اس کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ اس کے بعد الف آ جاتا ہے۔ اس کا بھی ریزن ہے الف آنے کا کہ کہیں 3 نون جمع نہ ہو جائے، کیونکہ جو نون جمع ہے یعنی نون ضمیر ہے، جیسے یفعلنا یا تفعلنا، تو جو نون ہے اب اس کے آگے ہم اگر نون مشدد کو بڑھا دیں گے تو 3 نون کا جمع ہونا لازم آئے گا۔ اب 3 نون ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے تو اس میں اشکال پیدا ہوگا، یعنی پڑھنے میں دشواری ہوگی، اس لیے کیا ہو جاتا ہے؟ ان کے درمیان ایک الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو ہو جائے گا یفعلنا سے لا یفعلنان،
اسی طریقے سے تفعلنا سے لتفعلنان. واو نون تاکید فعل مضارع کے معنی میں تاکید پیدا کرتا ہے اور اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. اب یہ معنوی طریقے سے بتا رہے ہیں کیا عمل کرتا ہے. تو نون تاکید ہے وہ فعل مضارع کے معنی میں تاکید پیدا کر دیتا ہے اور اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. جیسے لیفعلن ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد. اب کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے کہ مستقبل میں ضرور ضرور کرے گا، تاکید کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. نون خفیفہ کے احکام. اب نون خفیفہ کے احکام پڑھ لیتے ہیں. ابھی تک ہم نے پڑھے تھے نون ثقیلہ کے احکام. نون خفیفہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. نون خفیفہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، جبکہ نون ثقیلہ مشدد ہوتا ہے. نمبر 2، یہ نون فعل مضارع کی 6 صیغوں، 4 تثنیہ اور 2 جمع مؤنث کے علاوہ باقی 8 صیغوں کے آخر میں آتا ہے. یعنی پتہ یہ چلا یہ 6 صیغوں میں داخل ہی نہیں ہوتا. کون کون سے؟ 4 تو تثنیہ کے ہو گئے اور 2 جمع مؤنث کے. ان صیغوں کے اندر نون خفیفہ نہیں آتا، بلکہ 8 صیغوں کے اندر 8 صیغوں کے آخر میں نون خفیفہ داخل ہوتا ہے. نمبر 3، مضارع کے جن صیغوں میں نون خفیفہ آتا ہے ان میں اس کی وجہ سے وہی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جو نون ثقیلہ کی وجہ سے ہوتی ہیں. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن صیغوں میں نون ثقیلہ آتا ہے تبدیلیاں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جو نون خفیفہ ہے وہ جن بھی صیغوں میں آتا ہے 8 صیغوں میں، تو ان میں آنے کی وجہ سے وہی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو نون ثقیلہ کی وجہ سے ہوتی ہیں. نمبر 4، نون خفیفہ کے ماقبل حرف کی حرکت وہی ہوتی ہے جو نون ثقیلہ کے ماقبل کی ہوتی ہے. یعنی یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ نون خفیفہ سے پہلے جو حرف ہوتا ہے نا تو اس کی جو حرکت ہوتی ہے وہی ہوتی ہے جو نون ثقیلہ کے جو پہلے حرف ہے اس کی حرکت ہوتی ہے. مطلب ہم نے پڑھا تھا نون ثقیلہ سے ماقبل جو حرف ہوتا ہے اس پر زبر آتا ہے، بعض اوقات زیر آتا ہے، بعض اوقات پیش آتا ہے. تو اسی طریقے سے نون جو خفیفہ ہے تو اس میں زبر بھی آئے گا، زیر بھی آئے گا، پیش بھی آئے گا. وہی حرکت آئے گی جو نون ثقیلہ میں آتی ہے. جیسے لیضربن، لتضربن، لتضربن. فائدہ: فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید ہو تو اس کے شروع میں لام تاکید مفتوح یا لفظ اما آتا ہے. جیسے یضربو سے لیضربن یا اما یضربن. یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں فعل مضارع کے آخر میں اگر نون تاکید ہو تو اس کے شروع میں کیا کر دیتے ہیں؟ لام تاکید مفتوح یعنی زبر کے ساتھ یا لفظ اما آ جاتا ہے. جیسے یضربو ہے یہ فعل مضارع ہے، اب اس میں نون تاکید بڑھائیں گے تو کیا کریں گے؟ شروع میں لام مفتوح لے آئیں گے لیضربن. اسی طریقے سے اما یضربن. تو یہ نون تاکید کے قواعد تھے جو اپنے پڑھے تھے. اب گردان دیکھ لیتے ہیں. فعل مضارع مؤکد باللام تاکید و نون تاکید ثقیلہ معروف کی گردان ہے. یہ صیغہ خود پہچاننا ہے، صرف گردان عرض کی جائے گی، صرف گردان پڑھی جائے گی. گردان: لیفعلن ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد. اس میں لام مفتوح شروع میں بڑھا دیا اور آخر میں نون ثقیلہ بڑھا دیا. لیفعلن ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد. لیفعلن ضرور ضرور کریں گے وہ 2 مرد. لیفعلن ضرور ضرور کریں گے وہ سب مرد. لتفعلن ضرور ضرور کرے گی وہ ایک عورت. لتفعلن ضرور ضرور کریں گی وہ 2 عورتیں. لیفعلنان ضرور ضرور کریں گی وہ سب عورتیں. لتفعلن ضرور ضرور کرے گا تو ایک مرد. لتفعلن ضرور ضرور کرو گے تم 2 مرد. لتفعلن ضرور ضرور کرو گے تم سب مرد. لتفعلن ضرور ضرور کرے گی تو ایک عورت. لتفعلان ضرور ضرور کرو گی تم 2 عورتیں. لتفعلنان ضرور ضرور کرو گی تم سب عورتیں. لافعلن ضرور ضرور کروں گا میں ایک مرد یا عورت. لنفعلن ضرور ضرور کریں گے ہم سب مرد یا عورتیں. یہ تھی معروف کی گردان. اور اب ہے فعل مضارع مؤکد باللام تاکید و نون تاکید ثقیلہ مجہول کی گردان. لیفعلن. اب مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بس جو فعل مجہول ہے اس کے شروع میں کیا کرنا ہے؟ لام تاکید بڑھانا ہے، آخر میں نون ثقیلہ بڑھا دینا ہے. اسی طریقے سے نون خفیفہ بڑھا دینا ہے تو گردان بن جائے گی. لیفعلن ضرور ضرور کیا جائے گا وہ ایک مرد. لیفعلان ضرور ضرور کیے جائیں گے وہ 2 مرد. لیفعلن ضرور ضرور کیے جائیں گے وہ سب مرد. لتفعلن ضرور ضرور کی جائے گی
وہ ایک عورت، لتفعلن ضرور ضرور کی جائیں گی وہ دو عورتیں، لیفعلن ضرور ضرور کی جائے گی وہ سب عورتیں، لتفعلن ضرور ضرور کیا جائے گا تو ایک مرد، لتفعلن ضرور ضرور کیے جاؤ گے تم دو مرد، لتفعلن ضرور ضرور کیے جاؤ گے تم سب مرد، لتفعلن ضرور ضرور کی جائے گی تو ایک عورت، لتفعلن ضرور ضرور کی جاؤ گی تم دو عورتیں، لتفعلن ضرور ضرور کی جاؤ گی تم سب عورتیں، لأفعلن ضرور ضرور کیا جاؤں گا میں ایک مرد یا عورت، لنفعلن ضرور ضرور کیے جائیں گے ہم سب مرد یا عورتیں۔ فعل مضارع مؤکد باللام تاکید نون تاکید خفیفہ معروف۔ اب خفیفہ معروف کی بات ہو رہی ہے۔ گردان، لیفعلن ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد، لیفعلن ضرور ضرور کریں گے وہ سب مرد، لتفعلن ضرور ضرور کرے گی وہ ایک عورت، لتفعلن ضرور ضرور کرے گا تو ایک مرد، لتفعلن ضرور ضرور کرو گے تم سب مرد، لتفعلن ضرور ضرور کرے گی تو ایک عورت، لافعلن ضرور ضرور کروں گا میں ایک مرد یا عورت، لنفعلن ضرور ضرور کریں گے ہم سب مرد یا عورت۔ 3 فرامین مصطفیٰ سن لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی اس کے ساتھ بہتری کا ارادہ فرماتا ہے، تو اسے علم دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں طالب علم بنایا اور ہمیں علم دین کو سمجھنے کی توفیق عطا کی، اور ہمیں مدارسوں کے اندر دین کو سیکھنے کی توفیق عطا کی۔ نمبر 2، جو شخص طلب علم میں رہتا ہے، یعنی حضور پاک فرماتے ہیں، وہ سچا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرماتے ہیں، جو شخص طلب علم میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا ضامن ہے۔ یعنی اگر وہ علم حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے تو اسے فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے رزق کا ضامن ہے، لیکن یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جو علم دین ہے، سیکھنے والا ہے، جو طالب علم ہے، اسے ٹینشن نہیں لینا چاہیے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا ضامن ہے۔ نمبر 3، عالم کا گناہ ایک گناہ ہے اور جاہل کے لیے 2 گناہ ہے۔ عالم کا گناہ ایک گناہ ہے اور جاہل کے لیے 2 گناہ ہے۔ یعنی عالم پر وہ بوال صرف گناہ کرنے کا، اور جاہل پر ایک عذاب گناہ کا اور دوسرا علم دین نہ سیکھنے کا۔ یعنی جو عالم ہے اس کے لیے صرف ایک گناہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالم گناہ کرنے لگ جائے، سمجھانے کے طور پر عالم کے لیے ایک گناہ ہے اور جاہل کے لیے 2۔ عالم پر بوال صرف گناہ کرنے کا آئے گا، اور جاہل پر ایک عذاب تو گناہ کرنے کا ہے اور دوسرا علم دین نہ سیکھنے کا، کیونکہ عالم کو پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے لیکن پھر بھی اس نے کی، تو اس نے جو غلطی کی ہے اس کا عذاب ملے گا۔ لیکن جو جاہل ہے اسے ایک تو اس نے گناہ کیا، اوپر سے وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو پتہ نہیں تھا، پتہ نہ کرنے کا، علم دین نہ سیکھنے کا بھی گناہ ہے، یعنی اسے ڈبل گناہ ملے گا۔ اسی لیے ہمیں علم دین شوق کے ساتھ سیکھنا چاہیے، بہت ہی محنت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ ہمیں علم دین سیکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ فعل مضارع مؤکد باللام تاکید و نون تاکید خفیفہ مجہول۔ اب یہ مجہول کی گردان ہے۔ لیفعلن ضرور ضرور کیا جائے گا وہ ایک مرد، لیفعلن ضرور ضرور کیے جائیں گے وہ سب مرد، لتفعلن ضرور ضرور کی جائے گی وہ ایک عورت، لتفعلن ضرور ضرور کیا جائے گا تو ایک مرد، لتفعلن ضرور ضرور کیے جاؤ گے تم سب مرد، لتفعلن ضرور ضرور کی جائے گی تو ایک عورت، لافعلن ضرور ضرور کیا جاؤں گا میں ایک مرد یا عورت، لنفعلن ضرور ضرور کیے جائیں گے ہم سب مرد یا عورتیں۔ سبق مکمل ہو گیا، اب سوالات دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، نون تاکید کی تعریف اور اس کی قسمیں بیان کیجیے۔ تو ابھی ہم نے پڑھ لی تھی کہ یعنی وہ نون جو فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے اور
اس میں تاکید پیدا کر دیتا ہے. تو نون تاکید کہتے ہیں. پھر اس کی 2 اقسام ہیں, نون ثقیلہ خفیفہ. یہی جو ہم نے پڑھا تھا ابھی پیچھے وہی پہلے ہمیں یاد کرنا ہے, پھر کاپی پہ لکھنا ہے اور بغیر دیکھے ریوائز کرنا ہے بار بار. سوال نمبر 2, بتائیے نون خفیفہ اور نون ثقیلہ مضارع کے کتنے اور کون کون سے صیغوں میں آتا ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا جو نون ثقیلہ ہے وہ 14 صیغوں میں آتا ہے, جو نون خفیفہ ہے وہ صرف 8 صیغوں میں آتا ہے. تو جو ہم نے صیغے بھی پڑھے تھے وہی پہلے یاد کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی کاپی پر لکھنا ہے. سوال نمبر 3, نون ثقیلہ پر کتنے صیغوں میں فتح اور کتنے صیغوں میں کسرہ آتا ہے. یعنی ہم نے ابھی پڑھا تھا نا 5 صیغوں میں فتح آتا ہے اور 1 صیغوں میں کسرہ آتا ہے, وہی ہے, بس ہمیں پہلے اچھے سے یاد کرنا ہے پھر لکھنا ہے. نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کے مضارع پر داخل ہونے کے سبب اس میں کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. تو یہ ہے کہ نون عربی گر جاتا ہے اور جو جمع ہے نون جمع سے ما قبل الف آ جاتا ہے, اور بعض صیغوں میں نون ثقیلہ سے نون تاکید سے ما قبل زیر آتا ہے, اور بعض میں فتح آتا ہے اور بعض میں ضمہ آ جاتا ہے, اور پھر مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے. جو دیگر چیزیں ہم نے پڑھی تھی وہی ہیں, بس ہمیں یاد کرنا ہے, ذہن نشین کرنا ہے. سوال نمبر 5, کون سے صیغوں میں نون خفیفہ اور ثقیلہ کا ما قبل حرف مفتوح مکسور مضموم یا ساکن ہوتا ہے. یہ ہم نے سب پڑھ لیا ہے, بس ہمیں ذہن نشین کرنے کے بعد یہ ہے دہرانے کی ضرورت ہے. یہ سوالات اس لیے دیے ہوتے ہیں تاکہ طالب علم یاد کر سکے اور بار بار مشق کرے تو اسے اور اچھے سے ذہن نشین ہو جائے. فتح کھولنا مصدر سے مذکورہ والا گردانے اپنی کاپی پر خشخط لکھیے. یعنی فتح, تو پہلے اس سے کیا بنائیں گے, فعل مضارع بنائیں گے. فعل مضارع کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید بڑھا دیں گے تو گردان ہو جائے گی. جیسے اس کے مضارع کا صیغہ کیا ہوگا, یفتح, فتح یفتح, اس کے مضارع کا صیغہ ہوگا یفتح. اب مضارع یفتح ہے تو اس کے شروع میں لام تاکید بڑھانا ہے اور آخر میں نون ثقیلہ. نون تاکید کی گردان کیسے کریں گے, لیفتحن, لیفتحن, اسی طریقے سے پوری گردان کر لیں گے. یہ گردان آپ کو خود کرنی ہے اور پھر اسی طریقے سے اور بھی الفاظ آپ کو لینے ہیں اور بار بار مشق کرنی ہے کہ گردان اچھے سے یاد ہو جائے. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں, کمنٹس کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم.